لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: أولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: أولئك هم المتقون. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون. تو وسع محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، پیش کر عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. عزیز دوستو، عزیز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم اپنے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے احصال ثواب کی اس مجلس میں موجود ہیں. بابا میاں غلام احمد صاحب علیہ الرحمہ اپنے مقررہ وقت پہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. 2017 میں جب ابا جی کا انتقال ہوا مئی کے اندر، تو اس کے بعد 29 شعبان کو انتقال ہوا اور اس کے بعد رمضان تھا. تو عید کے دن بابا جی مہمان آئے. تو جب مجھے ملے تو میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ جب میں یہ ڈیرے کا موڑ کراس کر رہا تھا تو توصیف میں نے دل میں سوچا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ بھی اس قبرستان میں آ گئے ہیں. تو جب بابا جی نے انتقال کیا تو میں نے کہا آپ بھی اپنے دوست کے ساتھ جا ملے ہیں. یہ دوستی کے قصے ہیں، یہ وفا کے قصے ہیں. بابا محمد صدیق علیہ الرحمہ، ابا جی علیہ الرحمہ اور میاں غلام احمد علیہ الرحمہ، یہ تینوں لنگوٹیے تھے، تینوں دوست تھے. ہر جگہ اکٹھے رہے، جوانی اکٹھی گزاری، شکار کے بہت شوقین تھے اور دونوں بلا کے نشانہ باز تھے. دونوں نے مدتوں اکٹھا شکار کیا، جوانی اکٹھی گزاری، حدید عمر اکٹھی گزاری اور تا دم وفات یہ تینوں اکٹھے رہے. یہ جو مثلث ہے یہ اکٹھی رہی. تو حقیقت یہ ہے کہ سرداری بھی منہ میں پڑتی تھی اور وقار بھی تھا. اس کے علاوہ ذہین آدمی تھے، صاحب مطالعہ تھے. اس کے علاوہ برادری کے ہر فرد کے لیے ان کی ہاں بڑی کشائش تھی، بڑی کشادگی تھی. تمام برادریوں کے لیے، گرد و نواح میں تمام ذمہ داروں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، اپنے تمام برخورداروں کے لیے ان کی رائیں کشادہ تھی، ان کے دل کشادہ تھے. حقیقت یہ ہے کہ بزرگ اب اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو نے غور سے یہ بھی دیکھا ہے، تو نے آباد ہے جو محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین کھا گئی غلام احمد کیسے کیسے، زمین کھا گئی غلام احمد کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نہیں چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، سکندر صفاتے بیسی سے ہارا، پڑا رہ جائے گا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا، ہر ایک کیا کیا نہ لے کے حسد سدھارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ وفا کا پیکر تھے، وہ محبت کا پیکر تھے، وہ وفا شعار تھے۔ ان کے درمیان بزرگوں کی متانت تھی، ان کے درمیان نوجوانوں کا مزہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا خاندان ہے، یہ گرد و نواح ہے، اپنے ہر دل عزیز اور شفیق بزرگ سے جدا ہو گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہاں سب نے چلے جانا ہے، اور میں اب آپ کو 3 قصے سے 2 قصے میں نے سنانے ہیں اور میں نے بات ختم کرنی ہے۔ ایک مکالمہ ہے اور ایک جناب امام زین العابدین کا قصہ ہے۔ اس مکالمے میں ہمارے لیے سبق ہے، دنیا کا بھی سبق ہے اور آخرت کے لیے بھی سبق ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بزرگ پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام بزرگوں پہ رحم فرما۔ اور یہ قصہ ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ جناب ابو بکر کے پوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن محمد ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان کی سکی ہمشیرہ جناب امام الباقر کی اہلیہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سکے ماموں ہیں امام جعفر الصادق کے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں کہ جن کو جناب علی المرتضیٰ نے اپنی زندگی میں مصر کا گورنر بنایا تھا اور پھر شہید کر دیے گئے۔ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں اور یہ سمے پلے کس کے پاس ہیں؟ یہ سیدہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سمے اور پلے ہیں۔ ایک دفعہ اما جی سے کہا، اما کہتے تھے سکی پھوپھو تھی، تو اما جی سے کہا کہ مجھے حضور کی قبر دکھائیے، تو وہ حجرے میں وہ پردہ ڈلا ہوا تھا۔ وہ سب سے حسین ترین حجرہ ہے، وہ دنیا میں سب سے مبارک ترین حجرہ ہے جس میں میرا مصطفیٰ آرام فرما رہا ہے، جس میں میرا ابو بکر اور جس میں میرا عمر آرام فرما رہا ہے۔ تو اما جی نے قبروں کی زیارت کروائی اور کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آنکھوں سے 2 بڑے آنسو نیچے گرے اور جلدی سے ان کو صاف کر لیا۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے، پھر فرمایا کہ یہ تیرے دادا جناب ابی بکر کی قبر ہے، اور فرمایا کہ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو دوستو، آخری وقت میں 107 ہجری ہے اور 72 سال کی عمر پائی ہے۔ کیا ہے کہ حج کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بینائی چلی گئی ہے، بیٹا ساتھ ہے، رستے میں اجل آ جاتا ہے، ملک الموت آتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ کہا کہ میں کون؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ محمد رسول اللہ کاٹ دیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو لکھا میرے مصطفیٰ نے کہ محمد بن عبداللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ابی بکر، یہ عبداللہ بن ابی قحافہ۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا عمر بن الخطاب۔ یہ کون ہے؟ یہ عثمان بن عفان۔ یہ کون ہے؟ یہ علی المرتضیٰ ابن ابی طالب ہے۔ ہر کسی نے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام جوڑا ہے، چاہے میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ یعقوب بن کون؟ اسحاق بن ابراہیم۔ یہ کون؟ یہ اسماعیل یہ بن ابراہیم۔ یہ کون؟ یہ یحییٰ بن زکریا۔ یہ کون؟ یہ سلیمان بن داؤد۔ ہر کسی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام جوڑا ہے، چاہے نبی ہے، چاہے رسول ہے، چاہے صحابی ہے، چاہے اہل بیت ہے، کہ باپ قابل فخر ہوتا ہے۔ آخری وقت آیا تو بیٹے سے کہا کہ حرم دور ہے، بیٹا اسی جگہ مجھے دفنا دینا، اور وہی کپڑے جن میں میں نماز پڑھتا ہوں، ایک قمیض ہے، ایک کرتا تھا، ایک تہبند تھی اور ایک چادر تھی، کہا کہ اسی میں مجھے کفن دے دینا، اور کہا
کہ تمہارے دادا ابی بکر کو بھی اسی میں کفن دیا گیا تھا۔ جب جناب ابی بکر کا آخری وقت آیا، اما عائشہ قریب تھی تو روتے ہوئے کہا کہ بیٹا اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ تو امیر آدمی تھے، ماں جی نے کہا کہ ابا جی آپ کو نئی چادر میں کفن دیں گے۔ کہا کہ بیٹا نئی چیزوں کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ بیٹا اسی جگہ دفن کر دینا، اور جب قبر پہ مٹی ڈال دینا تو صرف یہ کہنا کہ یہ ابو بکر کا پوتا ہے۔ اور تم ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، تمہارا ستیاناش، تم ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو۔ کہا کہ بس یہ کہنا کہ یہ ابو بکر کا پوتا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ قاسم ہے، اور اس کے اوپر یہ نہ کہنا کہ بڑے نیک تھے، بڑے تہجد گزار تھے، کہنا کہ بس یہ تعارف کروا دینا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، لیکن ابو بکر کی نسبت دے دینا، ابو بکر کا حوالہ دے دینا کہ یا اللہ یہ ابو بکر کا پوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا کہ یہ نمازی تھے، یہ تہجد گزار تھے، یہ فقیہ تھے، یہ محدث تھے، یہ عالم تھے، یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے۔ اور اب میں آپ کو لے چلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے دمشق کے بازار میں، یہ 97 ہجری ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً یہ وقت ہے 47 سال بعد کی بات ہے، 97 ہجری ہے، اور سلیمان بن عبد الملک ولید کے بعد خلیفہ بنا ہے، عبد الملک کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور پہلے مدینہ منورہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دیتا ہے، اور جب حاضری دیتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے، خیمے لگ جاتے ہیں اور پورا دربان سج جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی اللہ کے نبی کے صحابی کے تابعی کو بلاؤ کہ مجھے کچھ نصیحت کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو حازم آرج یہاں موجود ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں۔ یہ ابو سلمہ دینار ہے، مشہور تابعی ہیں، ان کو بلایا گیا۔ جب آئے دربار میں تو بڑی متانت کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ، اہل اللہ کبھی بھی درباروں کا حصہ نہیں رہے، کبھی بھی حکمرانوں کی حکومت کا حصہ نہیں رہے، ہمیشہ حق بات کہی ہے۔ جب دربار میں آئے تو سلیمان بن عبد الملک 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے، روم اس کے نیچے ہے، ایران اس کے نیچے ہے، کھڑا ہوتا ہے جناب ابو حازم کے لیے اور کہتا ہے ابو حازم السلام علیکم۔ تو آگے سے کہتے ہیں امیر المومنین نہیں کہتے کہ یہ ٹائٹل ان کو سوجتا نہیں تھا، کہا کہ سلیمان وعلیکم السلام۔ تو سلیمان نے کہا کہ ابو حازم تمام مدینے والے آئے، میرا استقبال کرنے کے لیے آئے، مجھے ملنے کے لیے آئے، میں مدینے میں آیا، آپ نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، آپ میرے پاس آئے نہیں ہے۔ کہا کہ یہ بے رخی کیسی ہے ابو حازم؟ فرمایا کہ سلیمان بے رخی تو واقفیت والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے میں نہ آپ کو جانتا تھا نہ آپ مجھے جانتے تھے۔ تو سلیمان بولتا ہے یہ ابو حازم کا عذر صحیح ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے دل میں کچھ سوالات ہیں، میں آپ سے جوابات چاہتا ہوں، مجھے نصیحت کیجئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ نصیحت آپ کے لیے ہے، یہ نصیحت میرے لیے ہے، یہ نصیحت ذمہ داروں کے لیے ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ہے، یہ رئیسوں کے لیے ہے، یہ وڈیروں کے لیے ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے، یہ بوڑھوں کے لیے ہے۔ سلیمان گویا ہوتا ہے، پوچھتا ہے ابو حازم سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے دربار میں پیش ہونے سے ہچکچاتے کیوں ہیں؟ یہ تمام بر اعظموں کا سوال ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کا سوال ہے کہ ہم موت سے گھبراتے کیوں ہیں، موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ابو حازم ابو سلمہ دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے، آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اب آبادی سے ویرانے کی طرف جانا ہم ڈرتے ہیں۔ دنیا کو ہم نے برباد آباد کر رکھا ہے، آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اس آبادی سے اس ویرانے کی طرف جانا
ہم ہچکچاتے ہیں، اور کہا کہ سچ فرمایا اور اللہ والے سچ ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ ابو حازم، اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کے ہاں ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ابو حازم عارج نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں اپنے جو میزان ہے قرآن کا، اس میں اپنے اعمال کو تولو، پتہ لگ جائے گا کہ تم اللہ کے ہاں تم کتنے ہو۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ کتاب میں کہاں ملے گا؟ کہا یہ کتاب میں ملے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، یہ آیات پڑھی اور اس کے بعد کہا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور کہا کہ سلیمان تم قیامت کے روز اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا نامہ اعمال کس حالت میں ہوگا؟ تو کہا ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نعمتوں والے ہیں، اللہ کے ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فجار ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ سلیمان تھوڑا سا کپ کھپایا، پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو میرے ابو حازم بولے انہیں قرآن پھر نہیں پڑھا، سورہ یونس پڑھو۔ اللہ کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اس کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو حازم مجھے بتائیے کہ اللہ کے دربار میں کس کیفیت میں پیش ہوں گا؟ یہ سوال ہے کہ میں بھی سوچوں کہ آپ بھی سوچیں کہ اللہ کے دربار میں کس کیفیت میں پیش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان بات سنو، جو نیک ہے، جو سجدوں سے اپنے آپ کو پیشانی کو مزین کرتا ہے، کوئی غلام احمد جیسا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، تو کہا کہ وہ اللہ کے دربار میں اس کیفیت میں پیش ہوگا کہ کوئی بڑی طویل دیر بعد اپنے گھر میں واپس جاتا ہے۔ اور کہا کہ جو گنہگار ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، کہا کہ وہ ایسے اللہ کے دربار میں جائے گا جیسے بھگوڑا غلام اپنے آقا سے بھاگ کے جاتا ہے، اس طرح وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا، پوچھا سلیمان نے کہ سب سے بہترین سچ کیا ہے، سب سے بہترین حق کیا ہے؟ یہ آج کے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، یہ آج کے امت مسلمہ کے بے شرم حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ ابو حازم نے فرمایا کہ حق وہ ہے، سچ وہ ہے سب سے بڑا، کہ جو کہ ظالم بادشاہ کے دربار میں بولا جائے یا اس کے سامنے بولا جائے، جس سے آپ کا مالی مفاد وابستہ ہے، جس کے عہدے کا مفاد وابستہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو نعرے لگانے والے نہیں، بڑے بڑے جبے اور کبے پہننے والے نہیں، اللہ اور نبی کے نام پہ بڑی بڑی یافتیں قائم کرنے والے نہیں۔ فرمایا کہ جو عاجز ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا اس تنگ دست کا صدقہ ہے کہ جو اپنی تنگ دستی کے باوجود کسی فقیر کو دے کے اس کو کچھ عطا کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو حازم آپ میرے ساتھ ہی رہیے، مجھے مستفید کرتے رہیے۔ کہا کہ نہیں، میں اہل دربار میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس کے بعد اس نے فرمایا، آپ سلیمان نے کہا کہ میرے لیے کچھ حکم ہے، کوئی حاجت ہے تو بیان کیجئے، لوگوں حاجت ہے تو بیان کیجئے، حاجت ہے تو بیان کیجئے۔ اللہ والے حاکموں کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کرتے،
کہا سلیمان تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوا ہے، تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوا ہے، پھر حاجت پوچھتا ہے، کہا کہ حاجت میری یہ ہے کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دلوا کر جنت میں داخل کر دے، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا کے اللہ کی نعمتوں میں داخل کر دے، اگر یہ تو کرنا چاہتا ہے تو میری حاجت یہ ہے، میری حاجت روائی تو عبد الملک کے بیٹے نہیں کر سکے گا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان کی آنکھیں نم ہو گئی، چہرہ جھک گیا، اس نے کہا ابو حازم میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، آج تو جو چلا جائے جس پیر کے پاس بھی جاؤ تو تمہیں جیت کا ٹکٹ دیتا ہے، چاہے نواز شریف جائے، چاہے زرداری جائے، چاہے عمران خان جائے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ جا سچے میرے تیرے پار میں، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب بوٹا میں بیٹھنے والوں، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، یہ دعا یاد کر لو۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اگر سلیمان تیرے دوستوں میں ہے، تیرے دوستوں میں ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کرنے کے لیے اس کی رستہ اس کا آسان بنا دے۔ اور پھر فرمایا اگر سلیمان تیرے دشمنوں میں سے ہے، زمین پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ جبر کرتا ہے، تو کہا اس کی اصلاح فرما دے اور اس کو اس چیز سے ہدایت دے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، جس سے راست پہ آ جائے۔ یہ باتیں ہوتی رہی، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے۔ ابو حازم نے کہا کہ سلیمان نے ہاتھ جوڑ دیے کہ واللہ ایک نصیحت اور کیجیے، ایک نصیحت اور کیجیے۔ وہ فرمایا اے سلیمان، اللہ کو ہمیشہ عظیم جاننا، اللہ کو سب سے اعلیٰ جاننا، اللہ کو سب سے بڑا اقتدار والا جاننا، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا اور کہا کہ گناہوں سے بچنا، اس جگہ پہ نہ جانا جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دربار سے رخصت ہوتے وقت کہا کہ سلیمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا ابو حازم کچھ آخری پیغام، کچھ آخری پیغام۔ کہا کہ سلیمان یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ تمہاری نصیحت کے لیے کافی ہیں، اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو ٹوٹی کمان سے تیر چلانے کا کیا فائدہ ہے۔ اپنے گھر واپس آ گئے۔ سلیمان دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا، 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے، کیسر نیچے ہے، ایران کا، روم کا نیچے ہے، اور دروازے تک چھوڑ کے آیا ہے۔ اور جب گھر واپس آ گئے، دیناروں کی تھیلی اس نے گھر پہنچا دی، ساتھ رکا تھا کہ ابو حازم یہ خرچ کیجئے، اس کے علاوہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ ایک رکے کے پیچھے، اسی خط کے پیچھے لکھا کہ تو یہ نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میری نصیحت کو مول لگانا چاہتا ہے، دام کے عوض اس کو بے نکت کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ سلیمان میں اپنی حاجتیں رب کے سامنے پیش کرتا ہوں، دنیا داروں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اور آخری بات ہے میرے بھائیوں دوستوں، جذبات ٹوٹ رہے ہیں اور لمحے اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے، بس زندگی کا اثر ہوا چاہتی ہے۔ یہ ہے مسجد نبوی ہے، یہ میرے نبی کا روضہ ہے۔ یہاں سے ہشام بن عبد الملک چلتا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ ہشام بن عبد الملک ولی عہد ہے، عبد الملک کے بعد اس نے خلیفہ بننا ہے۔ یہاں سے نکلتا ہے، ہر میں کعبہ میں پہنچتا ہے، 7 ہٹوں اور بچوں والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، لیکن کوئی راستہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ ازدحام ہے، ہجوم ہے حرم کعبہ کا طواف کرنے والوں کا اور حجر اسود کو بوسہ دینے والوں کا۔ ایک کرسی اس کے لیے بٹھا دی جاتی ہے، وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور طواف کرنے والوں کو دیکھتا ہے، لیکن دور سے ایک روشن چہرہ اللہ اکبر کی صدا میں ایک نوجوان چلتے ہوئے آ رہا ہے اور راستہ چھٹ رہا ہے، بھیڑ چھٹ رہی ہے، راستہ بن رہا ہے، اور دیکھتا ہے کہ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی المرتضی الکرم اللہ وجہ علی بن ابی طالب تشریف فرما ہے، اور
تشریف لا رہے ہیں، رستہ چھٹ جاتا ہے، رستہ چھٹ جاتا ہے کہ شام کے مصاحب سے کسی درباری نے پوچھا، کسی مالسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جانتا تھا کہ یہ علی بن حسین ہے، جانتا تھا کہ یہ زکی ہے، جانتا تھا کہ یہ سجاد ہے، جانتا تھا کہ یہ زین العابدین ہے، لیکن منہ سے بولا نا، انجان بن گیا، اجنبی بن گیا۔ وہاں پہ فزدق شاعر بھی موجود تھا۔ فزدق نے کہا تو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ هذا الذي تعرف البطحة طاعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي، هذا النقي، هذا العلم، هذا النقي، هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله، إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، فليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من انكرت عجب إذا رأته قريشا، قال قائلها إلى مقارن هذا ينتهي القلم، يغدي حياء، يغدي حياء ويغدي من محابته حتى لا يقلم إذا محاربته۔ اور پھر فرمایا مشقة من رسول الله نعبته، مشقة من رسول الله نعبة طابت مغارسه إلى القيم والشيم۔ کہا تو اس کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ اس کو حرم کعبہ جانتا ہے کہ یہ علی بن حسین ہے۔ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ اس کو یہ خانے کعبے کی، یہ حدود حرم کی ایک ایک کنکری جانتی ہے، آس پاس تمام چرند اور پرند جانتے ہیں یہ کون ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ کائنات کے سب سے عظیم ترین باپ کا بیٹا ہے۔ ھذا التقی النقی الزکی العالم، یہ سب سے پاکیزہ ترین ہے، یہ سب سے ذہین ترین ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ھذا ابن فاطمہ، ھذا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کا پوتا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ ان کو جاہل ہوں، تم اس سے اجنبی بنتا ہے کہ جدی انبیاء اللہ قد ختموا، یہ اس کے جو آبا ہیں، اس کے جو اجداد ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں جن پہ نبوت ختم کی۔ فلیس قولک من ھذا بظاہری، کہا فزدق نے کہ تیری اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تو انہیں جانتا نہیں ہے۔ العرب تعرف، پورا عرب ان کو جانتا ہے۔ من انکرتا عجب، پورا عجب ان کو جانتا ہے کہ ان کا انکار کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا اذا رأیته قریشا قال قائلها الى مقارن هذا ينتهي الحرم، کہا کہ کوئی اہل قریش اس کو دیکھ لے، اس مکھڑے والے کو دیکھ لے، اور کوئی سزا لگانے والا، کوئی بات کرنے والا یہ بات کہے کہ یہ وہ ہے جس پہ فضائل، جس پہ شرف، جس پہ بلندی، جس پہ رفعت ختم ہو جاتی ہے۔ یغدی حیاء و یغدی من محابته لا یکلم حتی حین یبتسم، کہا یہ حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے، یہ حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے، اور جب آنکھیں اٹھاتا ہے لوگ اس کی ہیبت میں، لوگ اس کے جلال میں، لوگ اس کی تعظیم میں اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مشقۃ من رسول اللہ نعبته طابت مغارسه الى القیام والشیم، کہا اس کے جو اوصاف ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو رفعت ہے، اس کی جو بلندی ہے، وہ محمد مصطفیٰ سے محفوظ ہے۔ اس کے اوصاف، اس کے سجدے، اس کے رکوع، اس کے صدقہ و خیرات، اس کا آہو بقا، اس کا خشیت، اس کی آہو بقا، گریا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک محمد مصطفیٰ سے ماخوذ ہے۔ تو نہیں جانتا کہ یہ علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بات آخر میں حرم کعبہ کے سامنے ہے۔ طاؤس بن کیسان آپ کے شاگرد ہیں، امام زہری آپ کے شاگرد ہیں، علم کا سرتاج ہیں،
آسمان دنیا پہ پرواز کر رہے ہیں، نام کی پرواز ہے، ذکر کی پرواز ہے، سامنے حرم کعبہ کے طواف کرتے ہوئے غلاف کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ پیغام ہے اس کچھ کے اندر بیٹھنے والوں، یہ وہ تھے جن کا ہم نام بھرتے ہیں، جن کا آسرا ڈھونڈتے ہیں، جن کے ناموں سے اپنی زبان کو معطل کرتے ہیں، کہاں رو رہے تھے اور طاؤس کے ساتھ کہتے ہیں، آہو پکار کر رہے تھے جس طرح کوئی بیمار کرتا ہے اور مجبوروں کی طرح بے کسی میں رو رہے تھے اور رب تعالیٰ سے کہہ رہے تھے، رب تعالیٰ لوگ اس کو زین العابدین کہتے ہیں، عابدوں کی زینت کہتے ہیں، اس کو تو سجدہ کرنا نہیں آتا، لوگ اس کو سجاد کہتے ہیں لیکن یہ سجدے سے آئی ہے، کہا کہ لوگ اس کو زکی کہتے ہیں، میں پاکیزہ نہیں ہوں، تو جانتا ہے، بس تیرے سامنے آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاشر کے میدان میں اپنے نانا کے سامنے رسوا نہ کرنا، تو مجھے اپنے باپ کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ میں حق بندگی ادا کر نہ سکا، تو مجھے دادا کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجھے دادی کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ میں حق بندگی ادا کر نہ سکا۔ طاؤس بن کیسان گئے اور بازو سے پکڑ لیا اور ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، امام ہمیں کیوں رلاتے ہیں؟ آپ کو 3 فضیلتیں ہیں جو اس دنیا میں کسی کو نہیں ہے، آپ کے دادا آپ کی شفاعت کریں گے، پہلے فرمایا آپ نواسہ رسول ہیں، فاطمہ الزہرا کے پوتے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، آپ کے دادا علی بن ابی طالب آپ کی شفاعت کریں گے، اور پھر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے، تو کہا کہ طاؤس چہرہ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سورہ مومنین کی آیت پڑھی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی نسب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، لوگ چھوڑ دیں گے، کہا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں، اور پھر کہا کہ دادا شفاعت کریں گے، جناب علی المرتضیٰ شفاعت کریں گے، تو کہا کہ میرا رب کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر سفارش کرے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اسی کی سفارش سنے گا جس کو پسند کرتا ہے، اور کہا کہ طاؤس تو نے یہ کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے، کہا کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو محسن نہیں ہوں۔ بس میرے بھائیو دوستو، ہمارے بابا ان کے پاس چلے گئے تو سب سے زیادہ مہمان نواز ہے، تو سب سے زیادہ وہاں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بیٹوں کی خدمت کی، پوتوں کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا باپ ہمارا بابا ہم کو نام دے گیا، آپ کو نام دے گیا، ان کی راتیں سجدے کے ساتھ گزرتی تھی، وہ نمازی تھے، وہ روزہ دار تھے، وہ برادری کے حقوق ادا کرتے تھے، آپ 7 بھائی ہیں، اپنے والد کی طرح جھک کے رہیے گا، اسی طرح رہیے گا۔ وہ کمرہ خالی ہو گیا، وہ ڈیرا خالی ہو گیا، وہ شفقت کا ہاتھ وہ کبھی نمازوں پہ وہ کبھی پودوں پہ سر پہ پھرتا تھا، آج وہ قبر چلا گیا، آج وہ زمین کے نیچے چلا گیا اور یہ پیغام دے گیا، انوار تو نے بھی جانا ہے اور زیاد تو نے بھی جانا ہے اور اسرار تو نے بھی جانا ہے اور اجاز الحق تو نے بھی جانا ہے اور محسن تو نے بھی جانا ہے اور اطال مونم تو نے بھی جانا ہے اور اطال محسن تم نے بھی جانا ہے، اور اپنے دمادوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو یہ پیغام دے گئے کہ ریاض تم نے بھی جانا ہے، اسناد تم نے بھی جانا ہے، یہ سب نے قبر کرے جانا ہے، لیکن اس حال میں رب سے ملیے کہ اب کہہ رہا ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، ملائکہ کہہ رہے ہو کہ میرا بندہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بس شام ہوا چاہتی ہے، زندگی کی بھی شام ہوا چاہتی ہے، اپنی دعاؤں کے ساتھ ہم نے بابا جی کو رخصت کر دیا ہے، ان کی طرح نمازی بن جائیے، ان کی طرح وفا شہاب مزید بن جائیے، انہوں نے برادری کو جوڑ کے رکھا ہے، ہر کوئی ان کے پاس جاتا تھا اور شفقت لیتا تھا، آپ بھی انہی طرح بن جائیے۔ غلام احمد دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن آپ کی خوشبو
آپ کا چلن، آپ کی معاشرت اور آپ کا اخلاق اور آپ کی چھاؤ تادیر ہم محسوس کرتے رہیں گے. آپ کی قبر سے، آپ کی زندگی سے اور آپ کے چہرے سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے. وہ مومن کا چہرہ تھا جو جنازے کے روز جگمگا رہا تھا. وہ سجدوں والا چہرہ تھا، وہ رکوع والا چہرہ تھا، وہ روزہ دار کا چہرہ تھا. وہ جنازے میں بڑا فریش پڑا تھا، شاداب اور تازہ پڑا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی تازہ رکھے، قبر میں بھی تازہ رکھے. یہ پھول اسی طرح کھلتا رہے، یہ گلشن جو نے لگایا یہ آباد رہے، آپ کا گھر آباد رہے، بابا جی کی بیٹی آباد رہے، آپ کے بیٹے آباد رہے، آپ کے نواسے اور پوتے آباد رہے. یہ گلشن اسی طرح بہتا رہے، اسی طرح چہچہاتا رہے. لیکن اپنے بابا جی کبھی مت بھولیے گا، سچ کو ان کو یاد کیجیے گا، صدقہ اور خیرات میں ان کو یاد کیجیے گا. ہم نے وہاں چلے جانا ہے، جتنے بھی بزرگ ہیں وہاں چلے گئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وما علینا الا البلاغ